بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ عمران خان نے رحیم یار خان میں جلسہ ایڈریس کیا، آج بہت بڑا جلسہ۔ رحیم یار خان کی آبادی تو اتنی آبادی نہیں ہے، اگر اس کے مطابق ہم دیکھیں تو بہت بڑا جلسہ تھا، اور یہ علاقہ جو ہے یہ جہانگیر ترین وغیرہ یہ لوگ ان کی رشتہ داریاں یہاں پہ ہیں، لہٰذا یہ ان کے انفلوئنس کا ایریا ہے، یہاں ان کا اثر رسوخ بہت ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ اثر رسوخ والے لوگ آج عمران خان کی ہر دل عزیزی، اس کی پاپولیرٹی کے سامنے بالکل زیرو ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح لوگ والہانہ طریقے سے شامل ہوتے ہیں اور والہانہ انداز سے استقبال کرتے ہیں عمران خان کا، اس سے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ عمران خان آج لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، کاش حکومت اور لوگ سمجھ لیں اور پھر بجائے اس کے کہ ملک کی تباہی کا تماشا دیکھیں، الیکشنز کی طرف چلے جائیں، کیونکہ یہ تو روزنے دیوار کی طرح سامنے لکھی ہوئی تحریر ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ سیاستدانوں کے اپنے ذاتی مفادات حاوی ہیں۔ PMLN پیپلز پارٹی دھڑا دھڑ لگے ہوئے اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے، اور اب اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں، ان کا کیس ختم کرانا ہے، پھر اس کے بعد میاں صاحب کے کیسز ختم کرانے ہیں، تو لمبی داستان ہے۔ لہٰذا مجھے کوئی ایسی امید یا خوش فہمی نہیں ہے کہ یہ الیکشن کی طرف جائیں گے، لیکن خان صاحب کی اسٹریٹجی بھی ایک لحاظ سے درست بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس اسٹریٹجی کو پرسو کرتے رہنا چاہیے۔ خان صاحب کا یہ کہنا کہ میں کال دوں گا، آج بھی انہوں نے کہا کہ آپ تیار رہیں، میں کال دوں گا، بالکل تیار رہنا چاہیے لوگوں کو، اور کال آپ اپنی مرضی سے دیں۔ ایک سرپرائز ہوتا ہے، آپ اگر کہیں جی میں کل کال دے دوں گا اور کل آپ کال دے دیں، تو اس سے تو جو قوتیں ہیں آپ کے مقابلے پہ وہ ساری تیار ہوں گی آپ کو ریسیو کرنے کے لیے۔ سو کال دینا آپ کا ایک سرپرائز، ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہونا چاہیے، لہٰذا ٹھیک ہے کہ آپ نے کال نہیں دی، لیکن دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ماسز کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ بریک نہ کریں۔ پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ کا تعلق لگاتار قائم رہنا چاہیے۔ جو نظر آیا ہمیں کہ یہاں پہ رحیم یار خان میں جلسہ تھا، اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں مختلف جگہوں پہ اجتماع تھے جو کہ عمران خان کی تقریر سننے کے لیے لوگ جمع تھے، بڑی بڑی سکرینز لگا دی گئی تھیں اور وہ تقریر سن رہے تھے۔ اس جلسے میں پھر خان صاحب نے کہا کہ آپ تیار رہیں، اور بعض باتیں دہرائیں، لیکن وہ دہرائیں اور دہرانی پڑتی ہیں اس وجہ سے کہ وہی تو زخم ہیں ہمارے جسم کے، جو کہ بار بار لوگوں کو دکھا کے تو ان کے اندر احساس جگانا ہے، وہ شعور بیدار کرنا ہے، جس سے ان کو اندازہ ہو کہ یہ جو زخموں سے چور چور جسم ہے پاکستان کا، یہ ایسے نہیں ہے۔ اس کے مجرم، اس کو زخمی کرنے والے لوگ وہ آج موجود ہیں، یہی ہیں، آپ کی صفوں میں ہیں۔ یہ ایک اچھا پاور شو تھا۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں آپ کو کال اس وقت دوں گا جب مجھے یقین ہوا کہ میں ایک بال سے 3 وکٹس گرا سکوں گا۔ بڑی اچھی بات ہے، شور فوٹڈ ہونا چاہیے۔ ہم جب پہاڑوں پہ چلتے ہیں تو کئی دفعہ پھسلتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن جو خچر ہے وہ میں نے دیکھا کہ وہ کبھی گرتا نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خچر اپنا پاؤں بڑے ٹھیک جگہ پہ رکھتا ہے۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ شور فوٹڈ ہونا چاہیے، آپ جو بھی قدم اٹھائیں وہ قدم آپ کا مضبوط ہونا چاہیے زمین پہ، یہ نہیں کہ آپ قدم اٹھا لیں اور پھر قدم آپ کے ڈگمگانا شروع ہو جائیں۔ تو بالکل ٹھیک ہے، ٹائم آپ کے پاس ہے، آپ وقت لیں، ضروری نہیں کہ آپ جلد بازی میں، جیسے 25 مئی کا واقعہ ہوا تھا، ایسی جلد بازی کریں تو وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال خان صاحب نے کہا کہ میں
پوری تیاری جو ہو رہی ہے اس کو مانیٹر کر رہا ہوں، اس کا جائزہ لے رہا ہوں، اور میں اپنے ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں ان کو، ٹائیگر فورس یہ وہ، ان کو سب کو مانیٹر کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں ان کی تیاری کو، اور اس تیاری پہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت سارا کہ اس کے بعد آپ نے کس دن اور کب کرنا ہے۔ ایک اور جو نعرہ انہوں نے یہاں پہ دیا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہوگی جدوجہد، یا یہ جو کال آئے گی اور آپ اس کے بعد احتجاج کریں گے، یہ احتجاج ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ احتجاج ایک جہاد کی شکل میں ہے، ایک احتجاج ایسا ہے جو کہ آپ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کرانے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کا جو رستہ ہے، اس کی ابتدا جو شروع ہوتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ، صاف ستھرے الیکشن سے ہوتا ہے۔ یعنی الیکشن سے مراد بڑی سیدھی سی ہے، وہ یہ کہ وہ حکومت جس کو عوام کی بھرپور تائید حاصل ہو، تاکہ وہ عوام کے بھلے کے لیے مختلف اطراف میں کام کر سکے۔ لہذا مشکلات بہت ہیں، مسائل، اکانومی کی بھی انہوں نے بات کی، اکانومی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے۔ سو خان صاحب کا یہ بھی کہنا درست ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تبھی آئے گی جب الیکشن ہو جائیں اور عوام کی تائید سے ایک مضبوط حکومت یہاں بن جائے، تو اس سے پھر توقع آپ کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہوگی اور وہ کو صحیح فیصلے بھی کر سکیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ احتجاج کے لیے رانا ثناء اللہ وغیرہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ کوئی دھمکیاں دینے کی بات نہیں، انہوں نے اپنے وقت کا بات کی کہ جب میرے دور میں لوگ یہ کرتے تھے دھرنے یا احتجاج یا لانگ مارچ، تو ہم ان کو کھانا آفر کرتے تھے، یہ نہیں کبھی کیا کہ ان کے اوپر جبر کیا ہو۔ تو جبر کرنا ایک غلط، گندی، غلیظ مثال قائم کرنے کے برابر ہے، کیونکہ کل آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے کہ آپ کے پاس کنفرنٹیشن ایسی ہو جائے، پولیٹیکل کنفرنٹیشن، کہ آپ سڑکوں پہ معاملات سیٹل کریں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سو ایک لحاظ سے خان صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں۔ سو رانا ثناء اللہ کو ڈیموکریسی کا مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود سمجھنا چاہیے۔ سو خان صاحب متاثر تھے اس مجمع سے، ان کی اویئرنیس، ان کے جوش سے، جذبے سے، اور انہوں نے بڑا سراہا اس جوش اور جذبے کو کہ اس گرم موسم میں اور کھلے آسمان کے نیچے لوگ جمع ہیں اور اپنے قائد کا بھرپور استقبال کر رہے ہیں۔ انہوں نے تنقید کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی صحیح تنقید۔ ہمارے حکمرانوں کو بے رحم نہیں ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ باہر ڈیلیگیشن گئے ہوئے، شہباز شریف ہیں، باہر ڈیلیگیشن لے کے گئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ڈیلیگیشنز ہیں، اور بے پناہ خرچہ ہو رہا ہے۔ آپ سوچئے کس منہ سے آپ لوگوں کو کہیں گے کہ ہمارے ملک میں سیلاب ہے، ڈوب گئے، لوگ مر گئے، آپ ہمیں مدد کریں، چندہ دیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ ہی لے کہ چندہ ہی لینا تھا تو تم یہ ان ہوٹلوں میں ٹھہرتے، ان جگہوں پہ تم یہ عیاشی تمہیں کرنی چاہیے تھی۔ سو اس لحاظ سے ایک تنقید آج ساری قوم کر رہی ہے کہ یہ جو آج حکمران ہیں یہ بے رحم ہیں، کہ یہ اپنے دورے، اپنے سفر، اپنے خرچے، ان میں کچھ بھی کمی کرنے کو تیار نہیں۔ ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ ہے۔ برصورت بات وہیں آ کے ختم ہوتی ہے کہ رجیم چینج ایک سازش تھی اور مسلط کیا گیا آپ کے اوپر شہباز شریف کو، اور شہباز شریف کئی جگہوں پہ باہر بھی ادھر بھی اپنے ملک کا مذاق بنوا چکا ہے۔ سو اس لحاظ سے خان صاحب کی تنقید درست ہے کہ یہ مسلط کیے ہوئے لوگ، یہ کسی بھی صورت میں ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ ان کی حکمرانی جاری رہے۔ اور پھر ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کے مقدمات ہیں، یہ کرپشن میں ساری فیملی کرپشن میں لتھڑی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں پاکستان کے لوگ کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ آگے اپنی اولادوں کے لیے کرتے ہیں، کہ آج میں حکمران، کل میرا بیٹا ہوگا، پھر بھائی ہوگا، پھر بیٹی ہوگی۔
یہ وہ تماشا ہے جو یہ دونوں خاندان کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ مرض کی نشاندہی تو خان صاحب نے بالکل درست کی ہوئی ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے اندر اس چیز کا شعور مکمل طور پہ آ چکا ہے۔ لیکن اسٹریٹجی وہی ہے کہ ہٹایا جائے گا الیکشن کے ذریعے، اور الیکشن کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، اور یہ جو باہر کے مداخلت جس کی وجہ سے یہ کام ہوا یہاں پہ، اس کو روکنے کے لیے صرف ایک عوام کی تائید والی مضبوط حکومت ہی یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ جو باہر کے ٹاؤٹس ہیں یا باہر کی حکومتوں کے اعلی کار ہیں ان کو نکالنا ہو تو عوام کی طاقت سے ہی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ کرپشن کے کیسز کا خان صاحب نے ذکر کیا، وہ واقعی انہوں نے جو کرپشن وغیرہ کی ہوئی کیسز انہوں نے خود آ کے NROز اپنے لیے حاصل کیے، وہ نہیں ہو سکتے تھے اگر یہ انہوں نے مال نہیں کھایا تھا تو کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا اسی وجہ سے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کافی پیسہ بنا چکے، اور اس کرپشن میں آگے بھی کام جاری ہے۔ بہرصورت میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اسٹریٹجی اس وقت بالکل درست ہے کہ ان کو لوگوں تک ریچ آؤٹ کرنا چاہیے، اور بھی کراس سیکشنز آف سوسائٹی جو ہیں ان کو ملنا چاہیے، جس میں اکانومسٹ ہیں، جن میں ٹریڈرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، کیونکہ اکانومی کے یہ پلرز ہیں۔ آگے آپ نے اگر حکومت کرنی ہے اور اکانومی کو امپروو کرنا ہے تو ان سب لوگوں کی آپ کو مدد ہوگی، یہ آپ کے قبیلے میں شامل رہنے چاہیے۔ تو اس لحاظ سے میرے نقطہ نگاہ سے آج کا اجلاس یا آج کا جو جلسہ جو انہوں نے کیا، جس پہ تقاریر وغیرہ کی، وہ مفید جلسہ تھا، بہت بھرپور اس میں لوگوں نے شرکت کی، اور عمران خان نے بڑی اچھی پتے کی باتیں کی جو کہ آئندہ کام آئیں گی۔ جلسے میں باتیں کی ہوئی عوام کی سمجھ میں اگر آ جائیں تو عوام آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی آپ کو اپنی تحریک میں ہوگا جو آپ چلانا چاہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔